السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائی سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، سبحان اللہ، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، تیرے ہوتے ہم پر ستم ڈھائے دشمن، ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، سبحان اللہ، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم، اور تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، فرد الافراد، شیخ الشیوخ، سیدنا غیاث الکونین، سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، قطب ربانی، محبوب سبحانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ علماء کرام، سادات کرام کی موجودگی ہے، حضرت سید ظہیر باپو اور بھی بہت سارے سادات جنہیں میں جانتا ہوں، کچھ کو نہیں جانتا۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ جن بھائی نے یہ محفل منعقد کی اور جنہوں نے حصہ لیا، اللہ پاک غوث اعظم کا صدقہ
سب کی جھولیوں میں عطا اللہم فرمائے۔ آمین۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑی تقدیر کی بات ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم کی محفل کو سجائیں۔ یاد رکھیں ولایت کی دنیا میں، ولایت کی کائنات میں، کائنات ولایت میں حضور غوث پاک جیسا ولی نہ ان سے پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کبھی ان کے بعد کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ سرکار غوث اعظم اس ولی کا نام ہے جسے محبوبیت کا مقام نصیب ہوا ہے۔ وہ اولیاء جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی نظروں سے بھی اوجھل ہوتے ہیں، وہ اولیاء بھی محتاج ہوتے ہیں سرکار غوث اعظم کی دعاؤں کے۔ سرکار غوث پاک کا مرتبہ وہ ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ ہم مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، ہم حقائق سے چشم پوشی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت پر کسی کو قیاس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کسی لکھنے والے نے لکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ رات آدھی گزر چکی تھی اور آدھی رات کے بعد ایک چور اپنے گھر سے نکلا چوری کرنے کے لیے اور ایک بندہ نکلا تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو چور نے جب تہجد گزار کو دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری ہی طرح کوئی چور ہے، کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہے، اور تہجد گزار نے چور کو دیکھا تو اس کو خیال آیا میں اکیلا ہی تو تہجد گزار نہیں، میری طرح یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے۔ اندازہ فرمایا ہر انسان اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کو ایمان کی ہوا بھی نہ لگی وہ سرکار غوث اعظم کی عظمت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے امام نے کہا شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ سبحان اللہ، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں ممبر پہ بیان نہ کی جائے کہ غوث پاک کے دروازے کا طواف کعبہ کرنے کے لیے آیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ حقیقت ہے ہمارا مسلک یہی ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ کعبے نے غوث اعظم کے گھر کا طواف کیسے کیا حقیقت اللہ جانے، اس کی کیفیت اللہ جانے، اس کا حال اللہ جانے، لیکن میرے امام نے کہہ دیا، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا، تو اب ہم یہ نہ بتائیں لوگوں کو۔ جب بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے کہ کعبہ در کا طواف کرنے آتا ہے تو ان کے بابا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے، یاد رکھنا۔ انہی لوگوں سے اللہ و رسول کی عظمت پتہ چلتی ہے، انہی لوگوں سے اللہ اس کے رسول کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان کو جو چیز معلوم نہیں ہوتی انسان اس چیز کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ غوثیت مآب کا مرتبہ کیا ہے، غوثیت مآب کا مقام کیا ہے، غوثیت مآب کا کی عظمت اور بزرگی کیا ہے۔ حضرت سیدنا خضر کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ امام نے لکھا کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ شکر ایک کیفیت ہے، جب انسان ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے تو خدا کی محبت میں، خدا کے اور عشق الہی میں اس کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ تو امام کہتے ہیں ولی ہو کر بھی جو اللہ کی محبت کے جوش میں گم ہے وہ آپ کے مرتبے کو کیا جان سکتا ہے۔ اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنا ہے تو جو گم ہو گیا اس سے نہ پوچھو، بلکہ جو گمشدہ لوگوں کو راہیں جو وہ بتایا کرتا ہے، راستے بتایا کرتا ہے، اس خضر راہ سے تو پوچھو کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بزرگ کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر سے، تو جناب خضر سے پوچھا کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ جانتے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کو کون نہیں جانتا، ان کو کون نہیں جانتا۔ تو کہا بتائیں وہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا غوث پاک ایسے ہیں
کہ اس وقت تو ان جیسا کوئی نہیں بے ہے. شک. اگر تمہیں ہو سکے تو تم ان کی محفل کو لازم واہ کرو, واہ واہ ان کی واہ. محفل میں آیا جایا کرو, ان کی محفل میں آیا جایا کرو. فرمایا ان سے پہلے ایسا ولی پیدا نہیں ہوا اور ان کے بعد بھی ایسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ سرکار غوث اعظم ہے. اللہ اکبر. آئیے جہاں تک کہ ان کی عظیمت ہے, ان کی کرامت ہے, ان کی بزرگی ہے, تھوڑا سا آئیے, موسم سرد ہے, میں نے یہی ارادہ کیا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ میں اپنی جو ہے وہ بہت مختصر ہی کروں گا, اس لیے کہ کھلے ہوئے میدان میں جب مجھ سے سردی برداشت کے باہر ہے تو مجھ جیسے اور بھی کمزور لوگ محفل میں ہوں گے, تو مجھے ان کا بھی خیال کرتے ہوئے گفتگو کو اختصار سے سمیٹنے کی کوشش کرنا ہے. یاد رکھیے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی یہ شان ہے, اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کرتا یہ ہے کہ اس کو کسی بھی ولی سے بھڑا دیتا ہے. یعنی جب کوئی بندہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ولی سے ٹکرا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت چونکہ اللہ ہے, وہ کروڑوں بندوں سے زیادہ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. دیکھو اللہ بندے سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی کسی سے اتنا پیار کر نہیں سکتا. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار تو کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا جب اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کی سخا کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کے نوازنے کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کی تخلیق کی کوئی مثال نہیں ہے, تو اس کی محبتوں کی مثال کہاں سے لاؤں؟ اگر یہ کہوں کہ ماں کی طرح محبت کرتا ہے تو اس کی طرح تو کوئی ہے نہیں, تو وہ کسی کی طرح کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ, یعنی بفرض محال اگر کسی کی کروڑوں مائیں ہو جائے اور ان سب کی محبتوں کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور اللہ کی محبتیں ایک پلڑے میں ہو تو بندوں سے وہ جو پیار کرتا ہے سارے پلڑے بھر جائیں, لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کی محبتیں بے پایاں ہیں. تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, بہت پیار کرتا ہے, لیکن بندہ ہی ہے کہ اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتا جیسی محبت کرنا چاہیے. میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا, لیکن ایک بات آ گئی ہے تو ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. لاٹھی والو, گرد نواز سے آنے والو, ذرا دھیان سے سننا. اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے کہ معاذ اللہ تو اللہ کی نافرمانی کرے تو بھی اللہ تجھ سے نعمتیں نہیں روکتا. سوچو تو صحیح, اگر اللہ ہم سے نعمتیں روکنا شروع کر دے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ یہ جو سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں, کبھی سوچا ایک منٹ میں کتنی بار سانسیں لے کر کے چھوڑتے ہو؟ کبھی سوچا اگر اللہ اس کو روک دے, بولو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ گاؤں کے چودھری ہو, آپ گاؤں کے سیٹھ ہو, آپ کی کھیت ہے, آپ کے کھلیان ہے, آپ کے مکانات ہے, آپ کے محلات ہے, آپ کی فیکٹریاں ہیں, اگر اللہ ایک منٹ کے لیے سانس روک لے, بولو اوقات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن کتنی محبت کرتا ہے. اگر کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو نعرہ میرا تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سیدی سرکار محبوب الرحمن باپو قادری. ماشاءاللہ ہمارے بھائی سید محبوب باپو, حالانکہ کل ہی ان کے یہاں شادی بھی اور آج یہ ماشاءاللہ آ گئے. دیکھیے بلکہ آج بھی فنکشن رہا ہوگا. یہ محبتیں درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ رب وبارک صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسن. یا آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں یا پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اصل میں وہ ٹوپی پر علی لکھا ہوا ہے, ہم لوگ اوپر بیٹھے, وہ ٹوپی نیچے ہو رہی ہے, تو کرسی دے دیں, ادھر ہو جائے, نظروں سے اوجھل ہو جائیں, یا کرسی لے لیں. درود شریف پڑھنے آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام علی نیچے ہو اور غلامان علی اوپر ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بے شک حضور کا نام نیچے ہو. اسی طرح لوگ نیچے بیٹھ کے نعت شریف پڑھتے ہیں اور لوگ کرسیوں پہ ہوتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا ہو
ذکر نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے نعت خوانوں کو چاہیے یا تو کھڑے ہو کے پڑھیں یا تو وہ بھی کرسی پہ بیٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں سادات بیٹھے کرسی پہ، تو ہم تو سادات نہیں ہے تو ہم کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ جی ہم نے کہا کہ جب تو ذکر رسول کرے اوہ تو پھر یہ تیرا حق ہے کہ تو سب کے برابر بیٹھے. اللہ اللہ وجہ یہ ہے کہ جب حضور نعت پڑھواتے تھے تو ممبر پہ حسان کو بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے. اللہ 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 یعنی کہ ذکر رسول کرنے والا اتنا بلند کر دیا حضور نے کہ خود حضور زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی نعت پڑھنے والے کو ممبر پہ بٹھایا. اللہ اللہ تو ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے دن آپ لوگوں کے درمیان رہے نہ رہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. واہ 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 واہ. اپنے بزرگوں کے ادب کے معاملے میں کہیں پر آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادب ہی ایمان ہے، ادب ہی اسلام ہے، بے شک ادب ہی دین ہے، ادب ہی مذہب ہے، ادب ہی مسلک ہے. بے شک حق. اگر پورا دین سمیٹ لیں اور کہیں کہ اس کو 2 لفظوں میں بیان کریں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ الدین کلہ ادب. ہمارا پورا دین ادب ہی ہے، اور جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا، حق حق حق. اور جس کی جب بنی بگڑی ہے بے ادبی سے. یاد رکھنا اللہ رب العزت کی عبادت میں کروڑوں کوتاہیاں ہو جائے اللہ تعالیٰ نظر انداز فرماتا ہے، لیکن اگر ادب میں کوتاہی ہو جائے پھر وہ برداشت نہیں فرماتا، وہ تو ضائع کر دیتا ہے. دیکھتے نہیں آپ کہ جو شیطان بنا ہے اس سے کوتاہی عبادت میں نہیں ہوئی تھی. یاد رکھنا عبادت میں کوتاہی ہو تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر ادب کا منکر ہو جائے تو پھر وہ گنہگار نہیں بلکہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے. تو اس کا بہت خیال کرنا. محفل ہو، کتابیں ہو، بزرگان دین ہو، سادات کرام ہو، علماء کرام ہو، کوئی اللہ والا ہو یا کسی کو بھی نسبت ہو اللہ والوں سے، اس کا ادب کرنا. اس لیے کہ ادب وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک محنتیں نہیں لے جاتی. غوث پاک کو ادب لے گیا، غریب نواز کو ادب لے گیا، مخدوم سمنا کو ادب لے گیا، مسعود سالار غازی کو ادب لے گیا، محبوب الہی کو ادب لے گیا. آپ کے سامنے اگر میں وہ واقعات پڑھوں تو عنوان ہی ختم ہو جائے، رات ختم ہو لیکن بات ختم نہ ہو. تو آپ کا جو عنوان آپ نے دیا وہ ختم ہو جائے گا، دوسری باتیں شروع ہو جائے گی. اس کا خیال رکھ. ہمارے بزرگوں کی تو عادت یہ تھی کہ اگر کسی کا نام محمد ہوتا تو بھی اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دے. میں ایک بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں، اے سی کی ہماری ٹکٹ تھی اور وہ واقعی بزرگ تھے. بزرگ کہلانے والے میں نے بہت دیکھا لیکن واقعی بزرگ میں نے بہت کم دیکھا اپنی زندگی میں. بزرگ کہلانے والے بہت دیکھا لیکن واقعی بزرگ میں نے کم دیکھا. اے سی میں سیکنڈ اے سی میں ہماری ٹکٹ تھی اور ہم لوگ چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ میں اور وہ دونوں، تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اگر سیکنڈ اے سی میں ٹکٹ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کو جب آرام سے سونا مل جائے. تو ایسے میں ایک اجنبی آدمی ہم سے پہلے موجود تھے، وہاں ہم سے پہلے وہ موجود تھے. تو جیسے ہم لوگ گئے تو وہ جو صاحب تھے ہمارا حلیہ دونوں کا دیکھ کر کے وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھے. بزرگ نے پوچھا تمہارا نام کیا تھا؟ میرا نام محمد ہے. فوراً بزرگ اٹھے، اٹھ کر کے میں کہ تم الٹے ہاتھ کی طرف نہ بیٹھو بلکہ تم سیدھے ہاتھ کی طرف. سبحان اللہ. اللہ. حالانکہ ان کی کوئی داڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی، ایک عام سا آدمی تھا، وہ عام سا لڑکا تھا. اور وہ بزرگ وہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھایا. اس کے بعد پھر جب سونے کی باری آئی تو یہ تھا کہ بھائی اوپر کون سوئے گا نیچے کون سوئے گا. تو انہوں نے فرمایا سید اس کو بول کے یہ اوپر سوئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ دن کا وقت ہے، ابھی چائے والا پانی والا چلائے گا، نیند میں خلل ہوگا، تو آپ اوپر سو جاؤ گے نا تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی آنے جانے والا میٹر بھی نہیں رہے گا. بیٹے اس کا نام محمد ہے، میں اس کو نیچے کیسے سوؤں؟ یہ انہوں نے فرمایا. تو یہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے. اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے، اور کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہمیں ادب کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. درود شریف پڑھیں تو پھر بات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. آپ کہیں گے کہ کون بندہ ہے جو اللہ سے پیار نہیں کرتا؟ تو ابھی کھلے گا کہ کون پیار نہیں کرتا. اللہ پاک اگر بندہ زنا کرے تو بھی اپنی نعمت، حالانکہ ناراض بہت ہوتا ہے زانیوں سے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر رکھی ہے. ناراض تو ہوتا ہے، ناراض ہو کر بھی وہ اپنی نعمت نہیں روکتا. اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو زنا کرتے دیکھ لے تو بھائی رشتہ توڑ دیتا ہے نا. اگر ماں بیٹے کو بدکاری کرتے دیکھے تو رشتہ توڑ دیتی ہے. بیوی شوہر کو بدکاری کرتے دیکھے یا شوہر بیوی کو بدکاری کرتے دیکھے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹنا بھی چاہیے، غیرت ہے، لیکن اس کی محبت تو دیکھو. ناراض ہوتا ہے مگر وہ ہوا کو نہیں روکتا، سانس نہیں روکتا آپ کی. گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ پردہ ڈالتا. اچھا نعمت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے. یاد رکھنا اگر اللہ ہمارے پردے اٹھانے لگے تو نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل رہو نہ ہم یہاں بیٹھنے کے قابل رہیں. کون ہے دنیا کے اندر معصوم اس وقت روئے زمین کے اوپر؟ اللہ اکبر. اللہ کے بندوں سوچو، جرائم کرتے پردے ڈالتا ہے، روزی نہیں روکتا، ہوا نہیں روکتا، پانی نہیں روکتا، کھانا نہیں روکتا. کتنی محبت کرتا ہے. جو کر لو نعمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا. اس پر بھی اگر آپ کو محبت کا احساس نہیں ہے تو پھر محبت کا احساس کب کرو گے؟ ہر نعمت دیتا ہے، ہر روزی دیتا ہے، ہر عنایتیں ہیں، برکتیں ہیں، عزتیں ہیں، سب کچھ عطا کرتا ہے. اس کی محبت اتنی، لیکن بندے کیا تو بھی اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ تو اپنی نیند سے زیادہ بھی اپنے اللہ سے پیار نہیں کرتا. تو 500 اور 200 سے بھی زیادہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. تو کھانے سے بھی زیادہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. تو بچوں سے زیادہ بھی اللہ سے پیار نہیں کرتا. اگر عملی طور پر برا مت ماننا، حتیٰ کہ ایک طرف آپ کی مرغی بکری ہو اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہو تو بھی آپ وہاں اللہ کی محبت میں ناکام ہوتے ہو. کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں. زبان سے آپ کچھ بھی کہو لیکن عملی طور پر آپ نیند سے زیادہ اللہ سے پیار نہیں کر پا رہے ہو. وجہ یہ ہے اللہ کی محبت کہتی ہے کہ فجر میں میری طرف آ. نیند کی محبت کہتی ہے سو جا. سچ بتانا کرتے کیا ہو؟ اگر مسجد جاتے ہو تو اللہ سے محبت کرتے ہو اور مسجد نہیں جاتے تو بولو نیند سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. زبان سے کچھ بھی کہہ لو لیکن عملی طور پر روزانہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں آپ کی تعداد کم یہ بتا رہی ہے. آپ بتاؤ جو نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، آپ اللہ سے زیادہ جب اس سے پیار کرنے لگو گے تو پھر آپ کہتے ہو مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے کہا دعا قبول ان کی ہوتی ہے جو اللہ کی رات رات کو جاگتے ہیں. آج بھی آپ کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے. غوث پاک کی طرح اللہ سے محبت تو کر کے دیکھ. اللہ کی محبت غوث پاک کی طرح کرنا. اللہ سے انہوں نے جیسی محبت کی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال اس طرح گزار دیے کہ عشاء کے وقت وضو فرماتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. یہ شان ہے. جب محبت اللہ سے کرو گے تو پھر اس کے بعد وہ بات بھی ہوگی جو ہونی چاہیے. دراصل بات یہ ہے ہم اللہ سے محبت کرنے میں ناکام ہے. انسان کیا کسی سے محبت کی بات کرتا ہے؟ میں باپو سے محبت کرتا ہوں اور پیر سے محبت کرتا ہوں اور ولی سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائی تو اللہ سے محبت کرنے میں ناکام ہے تو باپو سے کیا محبت کرے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف ہاتھ چوم کر 200-500 روپے کسی کے ہاتھ میں رکھ دینا یہ تقاضۂ محبت نہیں ہے. محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے لیکن بندے اللہ کی محبت میں ناکام اور ناکام ہے. آپ خود سوچو اللہ ہمیں جو کہتا ہے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کہتا
ہے اگر تو میرا بندہ ہے تو اپنے سینے میں کسی کے لیے کینہ مت رکھ، اوہ، کسی کے لیے حق، بغض حق، مت حق، رکھ، کسی کے لیے دشمنی مت رکھ، کیونکہ یہ کام کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج ہمارے سینوں میں ہر ایک کے لیے کینہ ہے، کن کن کے لیے کینہ ہے؟ پڑوسیوں کے لیے کینہ ہے، دوستوں کے لیے کینہ ہے، حتیٰ کہ سگے بھائیوں کے لیے کینہ ہے۔ اب دل میں آپ کے کینہ ہے، پتہ ہے جس کے دل میں کینہ ہے، آپ کینہ دل میں لے کر بیٹھے ہو، کسی کا نقصان کیا ہے؟ نقصان آپ کا ہے کہ جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوگا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ کتنی کوشش کر لے کلمہ پڑھنے کی۔ آپ بتاؤ کہ بھائیوں کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہو، اللہ نے منع فرمایا۔ مومن کا دل تو بالکل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ اگر آئینے کے اوپر گندگی ملی جائے تو تمہارا چہرہ نظر آئے گا؟ جب آئینے پر گندگی لگی ہو تو آپ کا چہرہ نہیں دکھتا، تو دل پر کینے کی غلاظت اور گندگی بیٹھی ہو تو اللہ کا نور اس میں کیسے داخل ہوگا؟ اور وہ مومن کیا جس کے سینے میں اللہ کا نور نہ ہو؟ پہلے آپ نے اس کو بھر رکھا ہے گندگی سے۔ سچ کہنا، میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ جو کچھ بھی اللہ کے فرمان کے علاوہ اپنی اپنی مرضی سے عمل کرتے ہو، نقصان اپنا کرتے ہو۔ مومن کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس کے دل میں کبھی کینہ نہیں آتا۔ اور یاد رکھنا، پاخانے کی جتنی گندگی ہے اس سے زیادہ گندگی کینے کی ہے۔ پاخانہ تو چند پانی کی ڈول سے صاف ہو سکتا ہے، لیکن 7 سمندروں کا پانی بھی کینے کو دھل نہیں سکتا۔ اپنے سینے کو کینوں سے پاک کرو۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں برادری کی بنیاد پہ کینہ، کاروبار کی بنیاد پہ کینہ، کسی کی ترقی کی بنیاد پہ کینہ، اور بعض لوگ تو سلسلوں کی بنیاد پر بھی کینہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ یعنی جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہو تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ صرف یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ارکان ہیں۔ دین تو پورا کے پورا نظام ہے، پورا کے پورا نظام حیات ہے، پورا کے پورا زندگی گزارنے کا سرمایہ ہے، پورا کے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں چکھ سکتے جب تک کہ سینے کینوں سے پاک نہ ہو۔ اور لوگوں کے سینے آج دیکھ لے، بلکہ میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا ہمت کر کے کہ دنیا دار ہے، جاہل تو جاہل ہے۔ میں بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے سینے بھی کینے سے پاک نہیں، اور ولی کوئی بنتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک اس کا سینہ کینے سے پاک نہ ہو۔ کینے سے آج کینے میں مبتلا ہو، غیبت میں مبتلا ہو، چگلی میں مبتلا، بلکہ لوگوں کے سینے میں کینہ اور حسد اتنا آ گیا کہ اب لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرواتے ہیں، سحر کرواتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جائے، اس کی بچی کو رشتہ نہ آئے، وہ پاگل ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کر لو۔ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم جو چاہو کر لو۔ البتہ اتنا ضرور ہے، اگر کسی پہ جادو کرواؤ گے تو موت ایسی آئے گی کہ تڑپو گے اور لوگ سوچیں گے کہ کاش اس کی روح نکل جائے، لوگ دعائیں کریں گے اس کی۔ جادو کرنے کرانے والوں کی موت اللہ بہت عبرت ناک بنا دیتا ہے، بہت سخت ترین بنا دیتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو کہتا ہوں، یار دشمنی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ مومن ہو مومن، ہم صرف محبت کے لیے آئے ہیں، صرف پیار کے لیے آئے ہیں، صرف الفت کے لیے آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آقا فرماتے ہیں، صرف تم کسی کو مصیبت میں دیکھ کے ہنس دو۔ توجہ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر صرف ہنس دو، خوش ہو جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اب تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ توجہ کر، غور کیجئے، کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کر صرف ہنس دو۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک اسی مصیبت کے اندر تم گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو مصیبت میں ہے اگر تم اس پہ ہنس رہے ہو، اللہ اس پہ رحم کر کے اس کی مصیبت دور کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا، لیکن اس وقت تک اب آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں گرفتار۔ یعنی کسی کو کینسر میں دیکھا، خوش ہو گیا، اچھا ہوا اس کو کینسر ہو گیا، اب تیار ہو جاؤ کینسر کے،
کسی کو بھیک مانگتے دیکھا، خوش ہو گیا، وہ تو قرضہ مانگتے پھر رہا ہے، بھیک مانگتے پھر رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور اگر بچنا اس سے ہے تو پھر فوراً توبہ کر لو اور آئندہ احساس کرو کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، کسی کا برا نہیں چاہنا، یہ اپنا دین ہے۔ اگر آپ داڑھی ٹوپی اور مسجد میں ہفتے میں ایک مرتبہ آنے جانے کو دین سمجھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بدلیے، سوچئے یہ جلسے اسی لیے ہیں تاکہ آپ تک حقیقت پہنچے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے اللہ، کہ صرف باپو کا ہاتھ چوم کر کے آپ کو جنت مل جائے، اتنی آسان جنت نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ ورنہ ہمیں تو سادات ملے ہیں، ہمیں تو علماء ملے ہیں، صحابہ کرام کو تو سید السادات ملے تھے، سید صحابہ کرام کو تو معلم کائنات اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سادات کے ہاتھ چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے، فائدہ ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو فائدہ جس چیز سے ہوتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جنت اللہ کا کام ہے دینا اور وہ مجھے ہاتھ چوم کر صرف مل جائے تو یہ صرف کہانی قصہ ہو سکتا ہے، آپ پچھتاؤ گے مرنے کے بعد، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے سے جنت ملے گی، آپ کے اپنے خیالی پلاؤ سے نہیں ملنے والی۔ اور دنیا میں ایک ہی مرتبہ آئے ہو، ایک مرتبہ، اور وہ بھی پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، مر جاؤ گے پچھتاؤ گے۔ اللہ نے مجھے ٹائم دیا تھا، بہت کچھ کرنے کا موقع تھا، میں نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا، دوبارہ آنا ہی نہیں، گڑ گڑاؤ گے، رو گے، اللہ سے گزارشات کرو گے، مرضیاں کرو گے، اللہ فرمائے گا میرا قانون ہے میں دوبارہ کسی کو نہیں بھیجتا۔ واہ واہ واہ، جو دوبارہ کسی اپنے محبوبوں کو نہیں بھیجا اس نے دوبارہ، آپ غور تو کریں، دوبارہ اس نے اپنے محبوبوں کو نہیں بھیجا، اس نے دوبارہ اپنے ولیوں کو نہیں بھیجا، دوبارہ اس نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا۔ موت کی لذت چکھا کر حضرت موسیٰ کو جب ایک مرتبہ اس دنیا سے لے جایا گیا، لوگ عرضیاں کرتے رہے اللہ بھیج موسیٰ کو، بھیج موسیٰ کو، ہمارا قانون ہے نہیں بھیجیں گے تو نہیں بھیجیں گے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ تو جب اس کے پیارے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے؟ تو پہلی اور آخری بار موقع ملا ہے، ابھی اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو لے لو، ابھی سنورنا ہے تو سنور جاؤ، ابھی سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ، ابھی نماز کی اہمیت جاننا ہے تو جان لو، ابھی دین کی اہمیت جاننا ہے تو جان لو، ابھی مذہب و مسلک کی اہمیت جاننا ہے تو جان لو۔ جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی اس دن سوائے رونے اور پچھتانے کے کام نہیں چلے گا، اور اللہ کا وہ دردناک عذاب ہوگا، اس کو دیکھ کر کے پچھتاؤ گے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اس وقت تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو چکے ہوں گے۔ توبہ کا دروازہ صرف زندگی میں کھلا ہے، جب موت کی ہچکی آنے لگتی ہے، روح حلق میں اٹکنے لگتی ہے، اس وقت تو سب پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی تو مرتے مرتے کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا وقت ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب موت کا وقت آیا اس نے توبہ کی، کرنے کی کوشش کی، کہا اس نے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ نے فرمایا اب قبول نہیں ہوگا، وقت چلا گیا، وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اپنا بھی وقت ختم ہو جائے، کب تک کہ مال کی محبت میں اللہ سے دور رہو گے، کب تک جوانی کے غرور میں اللہ سے دور رہو گے، کب تک کہ گناہوں کی محبت میں اللہ کو اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کچھ روانہ جو کر رہے ہو سوچو، غور کرو کیا روانہ کر رہے ہو، قیامت کے دن کی تیاری کرو، سوچو فکر کرو۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اگر یہاں سے احمد آباد اور ممبئی تک جانا ہے تو سفر کی تیاریاں کرتے ہو، ممبئی اور احمد آباد تک جانا ہے تو سفر کی تیاریاں کرتے ہو، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، ٹکٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ احمد آباد اور ممبئی تک جانا ہے، جا کے واپس آنا ہے تو اتنی تیاریاں ہیں، اللہ تک جانا ہے کیا تیاری کی؟ کون سی تیاری؟ کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے۔ کتنی سادگی سے کہتے ہو کہ مولانا رمضان شریف میں روزہ اپنے سے رکھا نہیں جاتا، بیڑی نہیں چھٹ سکتی، گٹکا نہیں چھٹ سکتا، پان تمباکو نہیں چھٹ سکتا، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ایک روزے کی اہمیت کیا ہے۔ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کسی سے چھوٹ جائے، بعد میں وہ غیر رمضان میں پوری زندگی روزے سے رہے تو ایک وہ روزہ جو رمضان شریف میں رکھنے کی فضیلت ہے اس کے برابر پوری زندگی بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا۔
یہ عبادت، ایک وقت کی نماز جو وقت پہ پڑھ لی گئی، ایک وقت کی نماز جو وقت پہ پڑھ لی گئی، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ پوری زندگی اگر پیدا ہونے سے لے کے موت تک سجدے میں گزار دو تو اس کا جتنا ثواب ملے گا، فرض نماز جو وقت پہ ادا کی گئی اس کے برابر کوئی بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں امام حسین سجدے میں گئے کیوں تھے؟ یہی سمجھانے کے لیے تو گئے تھے کہ سب لٹ جائے چلے گا، سب چھوٹ جائے چلے گا۔ غور تو فرمائیں، سکینہ چھوٹ رہی ہے، فکر نہیں ہے، شہربانو جیسی بیوی چھوٹ رہی ہے، فکر نہیں ہے، ام رباب جیسی کی بیوی کی جدائی ہے، فکر نہیں ہے، خیمے جلنے والے ہیں، فکر نہیں ہے، سب کو سونپا اللہ پہ، اس لیے کہ جو کام مجھ سے چھوٹے گا وہ اللہ کرے گا۔ توجہ کریں، جو کام مجھ سے چھوٹے گا اللہ کرے گا، مجھ سے بہتر کرے گا۔ سکینہ کو پیار جتنا میں دوں گا اس سے زیادہ میرا اللہ دے گا، جتنی عزت میں دوں گا اس سے زیادہ میرا اللہ دے گا۔ خیمے جلتے ہوئے جتنی طاقت سے میں بچاؤں گا اس سے زیادہ طاقت والا اللہ ہو جائے۔ لیکن یہ کام نہیں چھوٹنا چاہیے جو اللہ نے نہیں کرنا، جو اللہ نے نہیں کرنا وہ کام میں نے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہی تو اب عشق کا امتحان ہے کہ میرے چھوٹے ہوئے سارے کام وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن جو عشق کا مقام ہے جو اس نے کرنا نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی کرتا ہے، وہ کسی کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے تو نہیں کرتا نا۔ تو کیا ہے، اب بات آئی خیمے کو بچانے کی کہ وہ اللہ کر لے گا، بیویوں کی آبرو بچانے کی اللہ کر لے گا، نسل بچانے کی اللہ کر لے گا۔ میں نے کیا بچانا ہے؟ تو میری محبتوں کے تقاضے وہ بچائے گا اور اس کی محبتوں کا تقاضا میں نے بچانا ہے۔ نے کیا کیا؟ سب تجھے سونپا تو کرے گا لیکن سجدہ تو میں نہیں کرنا، واہ 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 واہ، میں نہیں کرنا ہے۔ اور انہوں نے سجدہ کر لیا اور پھر کیا کیا؟ اس کی محبتوں کا تقاضا حسین نے بچایا تو اللہ نے حسین کی محبتوں کے تقاضے کی کیسی لاج رکھی۔ ارے مرنے والے مٹ جاتے ہیں، حسین سب مٹیں گے، تیرا نام مٹنے نہیں دوں گا، دوست بھی تیرا نام لیں گے اور دشمنوں کو بھی تیرا نام لینے پہ مجبور کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان تاجدار کربلا، کس کی نسل کتنی صدی تک چلے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کس کی نسل کتنی صدی تک چلے گی کوئی گارنٹی، مگر نسل حسین قیامت تک رہے گی، گارنٹی ہے۔ وجہ کیا؟ انہوں نے سجدہ بچایا، اس نے نسل بچائی۔ واہ 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 واہ، دیکھ لیں آپ، اور کیسی بچائی، اللہ اکبر، کہ جب تک کہ مہدی نہیں آ جاتے نسل حسین کو وجود رہے گا، اولاد باقی رہے گی۔ تو پتہ چلا بندے تو اللہ کی محبت میں ثابت قدم رہے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ بات ہے، لیکن ہم تو محبت میں جو ایک بار کامیاب ہو گیا یاد رکھیے پھر اس کے وارے نہیں آ رہے، یہاں بھی اس کی چلے گی وہاں بھی اس کی چلے گی، سب جنت کے متلاشی ہوں گے۔ جنت کہے گی مولا میری بھی تو زینت دے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جنت تجھے زینت عطا کروں گا، میری زینت کیا؟ اللہ فرمائے گا پردے ہٹاؤ، پردے ہٹائیں گے تو دو چہرے نظر آئیں گے، ایک امام حسن کا، یہ تیری زینت آ گئی۔ تو سب جنت کو مانگتے ہوں گے، جنت زینت جنت کو مانگتی ہوگی، زینت جنت ایک حسن ہے، ایک امام حسین۔ سبحان اللہ۔ محبت میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو میں بات دور نکلتی جا رہی، عرض یہ کر رہا تھا کہ بندے اگر تو آج تیاری نہیں کرتا آخرت کی، اللہ کی محبت میں تو ناکام ہو رہا ہے۔ ایک طرف 200-250 روپے، دوسری طرف جھوٹ ہے، تو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے جھوٹ بول کے 200-250 روپے کے، بلکہ 200-250 بھی جانے دیں۔ اگر آپ سبزی کا دھندا کرتے ہیں تو 1-1 روپے پہ اور 2-2 روپے پہ آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں جھوٹ بول کے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہے، جھوٹ بول کے دھندا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا دھندا نہیں چلتا۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھو یہی جھوٹ ہے کہ جھوٹ بولے بغیر دھندا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ بولے بغیر دھندا نہیں ہوتا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ میں سے 80% لوگ ہیں جو تمباکو خریدتے ہیں، بلکہ 80% غلط کہہ دیا، 95% لوگ ہیں
جو تمباکو خریدتے ہیں. جب آپ تمباکو خریدتے ہیں، چاہے پڑیا خریدو چاہے ڈبہ خریدو، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو سے کینسر ہوتا ہے نا؟ جی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ نہیں جانتے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ نہیں جانتے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. نہیں جانتے؟ نہیں معلوم نہیں آپ کو؟ آپ کو معلوم نہیں تمباکو کینسر ہوتا ہے؟ آج نہیں معلوم؟ ارے نہیں کھاتے نہیں، نہیں جانتے پوچھ رہا ہوں. اچھا کتنے لوگ جانتے ہیں تمباکو سے کینسر ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی سب معلومات والے. سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے سب کو پتا ہے. سب پتہ ہونے کے بعد بھی لوگ خریدتے ہیں. اس کے اوپر باضابطہ کینسر کی تصویر بنی ہے، کٹا ہوا گال ہے، لٹک رہا ہے، وہ سب ہے، لیکن خریدتے ہیں نا. یعنی کہ آپ توجہ فرمائیں، وہ تمباکو بیچنے والا سچ بول کے بیچ رہا ہے، تصویر چھاپ کے بیچ رہا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ والا تصویر چھاپ کے بیچ رہا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے. پھر بھی لوگ خرید رہے کہ نہیں خرید؟ بلکہ ایک بات کہوں، لوگ جتنا سونا نہیں خریدتے اس سے زیادہ آپ کے گجرات میں تمباکو خریدتے ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ اگر سچ بولنے سے دھندا نہیں ہوتا تو تمباکو اتنا کیسے بک رہا ہے؟ آپ میری بات پر غور فرمائیں یار. جب سچ بول کر کے موت بک سکتی ہے تمباکو کی شکل میں، سچ بول کر کے سبزی کیوں نہیں بک سکتی؟ واہ 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 واہ. سچ بول کر کے دودھ کیوں نہیں بک سکتا ہے؟ سچ بول کر کے گوشت کیوں نہیں بک سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمباکو کھاتے نہیں، پسند بھی نہیں کرتے، لیکن بہرحال پھر بھی تمباکو کروڑوں میں بک رہا ہے، اربوں میں بک رہا ہے. اس کی کاشت ہو رہی ہے. کہاں تک کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے یہ جو وہ کبھی اور موقع پر. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچ بول کر کے وہ موت بیچ رہے ہیں اور آپ لوگ خرید رہے ہیں. دنیا بھر میں لوگ خرید رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ جب لوگ عرب زمین پر جاتے ہیں وہاں نہیں کھاتے، پابندی ہے، پھر بھی لوگ چھپا چھپا کے لے کر جاتے، کھاتے ہیں نا وہاں پر. تو پتا چلا کہ بندے یہ تجھے کس نے سبق سکھا دیا کہ سچ بول کے دھندا نہیں ہو سکتا؟ جب موت بک رہی ہے سچ بول کر کے تو زندگی کیوں نہیں بک سکتی ہے سچ بول کر کے؟ لیکن تو اپنا ایمان درست کر. بسل بات یہ ہے کہ تو زبان کا مسلمان بنا، دل کا مسلمان بن کر کے دیکھ. واللہ اگر تو سچ بولے اور سچ کی بنیاد پر لوگ تجھ سے خریدی کرنے نہ آئے، میرا اللہ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجے گا اور وہ تجھ سے آ کر کے جو ہے وہ لین دین کریں گے، سودا کریں گے. لیکن تو مومن تو بن کے دیکھ. واللہ مومن کی شان یہ ہے، مومن جس طرف رخ کر دیتا ہے ہواؤں کا رخ ادھر بدل جاتا ہے. اللہ اللہ. کسی کہنے والے نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق. کافر جو ہوتا ہے حالات کے دھارے پر اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کو ایمان کے دھارے پر تبدیل کر دیتا ہے. اگر مومن بن جاؤ تو دریا کا رخ موڑ سکتے ہو. واہ واہ واہ. بن کر دیکھو. آپ کو نہیں پتا صحابہ کرام ایک سفر میں تھے اور اس سفر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس رسول اللہ کا کٹورا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کٹورے سے پانی پیتے تھے وہ کٹورا تھا. جنگ تھی اور جنگ کے موقع پر سفر تھا اور ایسا ہوا کہ دریا پار کرنا تھا تو گھوڑوں سے دریا پار کر رہے تھے. گھوڑے دریا سے ڈرتے ہیں لیکن بہرحال وہ بھی مسلمان تھے. گھوڑے دریا میں ڈال دیے. اللہ کا کرنا کے بیچ دریا میں گھوڑا پہنچا اور آپ کے ہاتھ میں وہ کٹورا جو تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے ہاتھ سے چھوٹا دریا میں گیا اور بہاؤ میں بہہ گیا. بہاؤ میں بہہ گیا. یہ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا چلیے ورنہ آپ بھی بہہ جائیں گے. میں نے نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا میرا کٹورا بہہ گیا. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے اتنے بڑے سپہ سالار ہو سعد ابن ابی وقاص، ایک کٹورے کے لیے جان خطرے میں ڈالتے ہو. کہا کٹورا اپنا ہوتا تو بات میری جان ایمان کی جان محمد الرسول اللہ کی نشانی ہے، میرے آقا کی نشانی ہے. میں نے اس کو چھوڑ کر کے نہیں جانا. میں نے اس کو چھوڑ کر کے نہیں جانا. میں وہ کٹورا لے جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا حضرت دریا میں بہی ہوئی چیز واپس نہیں ملتی ہے. تو عقل مند انسان جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں جانا. تو ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے کٹورے کا جب یہ حال آیا تو کسی صحابی نے کہا اے دریا یاد رکھ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں.
اور عمر ابن خطاب ہمارا امیر ہے اور ہم اس کے حکم سے اللہ کی راہ میں نکلیں، یہ کٹورا تجھے واپس کرنا ہوگا۔ جب دریا سے مخاطب ہو کر کے صحابی رسول نے کہا تو جو دریا دائیں طرف بہ رہا تھا وہ اچانک بائیں طرف بہنے لگا، اللہ 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 اللہ، اور جب بائیں طرف بہنے لگا تو پھر کٹورا جو اس طرف بہ کر گیا تھا اس طرف آیا، اور سعد ابن ابی وقاص نے اپنا کٹورا اٹھایا۔ مومن بنو، مومن کی شان ہے۔ اب آپ ہم مومن، بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گئے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جیسا مومن بنانے کے لیے حضور آئے تھے ویسا ایمان اب اپنے پاس نہیں رہ گیا۔ ہم کمزور ہو گئے ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، ورنہ دیکھیں مومن مٹی پکڑے تو سونا ہو جائے۔ ہم لوگ بھی کمزور ہوئے، آپ لوگ بھی کمزور ہوئے، تب بات دور نکل گئی۔ تمہید میں کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ پاک نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو میں سزا دوں، لیکن جب بندہ ضرورت سے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ سزا دینے سے پہلے اس کو اپنے کسی ولی سے ٹکرا دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے سزا کا تصور، اور اسی پہ میں بات ختم کروں گا ٹائم کا خیال کرتے ہوئے۔ اللہ کسی ولی سے ٹکرا، پھر جب آپ ولی کی توہین کرتے ہیں، توجہ کرنا، انداز سزا دیکھو، جب آپ کسی ولی کی توہین کرتے ہیں تو اللہ پھر آپ کے گناہوں پر سزا نہیں دیتا، گناہوں کی وجہ سے نیکوں سے ٹکراتا ہے، اور نیکوں سے جب ٹکرا جاتے ہو تو پھر نیکوں سے ٹکرانے کی تمہیں سزا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قوم نوح شرک و برسوں سے کر رہی تھی، عذاب نہیں آیا۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ عذاب نہیں آیا۔ کب عذاب آیا؟ جب شرک انتہا پہ پہنچا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو، پیغمبر کو، پھر انہوں نے نوح کو سے ٹکرایا تو اللہ نے شرک کر رہے تھے۔ بھئی اگر شرک کی بنیاد پہ عذاب تھا، اگر شرک کی بنیاد پہ عذاب تھا تو اللہ نے پہلے ہی عذاب دینا تھا، لیکن شرک کیے تو محبوب بندے کو بھیجا، لیکن جب محبوب بندے سے ٹکرائے تو اللہ نے پھر ان کو اس شرک ہی کی سزا دی، لیکن ٹکرانے کے بعد دی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ چیز ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں برسوں سے شرک ہو رہا تھا، صدیوں سے شرک ہو رہا تھا، اللہ نے سزا نہیں دی، لیکن پھر اپنے محبوب بندے کو بھیجا، پھر محبوب بندے سے ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کبھی کسی کو سزا اس وقت دیتا ہے جب وہ بندہ اللہ کے کسی محبوب سے ٹکراتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کی بدتمیزیاں بھی عروج پر تھی، لیکن تھا فرشتوں کی صف میں، مگر جب نکالنا ہوا تو پھر اپنے محبوب سے سجدہ کرانے کی بات کی، سجدے کا انکار کیا، بطور سزا نکال کے باہر۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو کسی نیک سے ٹکرا دیتا ہے۔ اب نیک سے ٹکراتے ہو تو پھر الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیک کون ہے؟ یہ اس کی پیشانی پہ لکھا تو نہیں ہے؟ ایک بندہ نیک کون ہے یہ اس کی پیشانی پہ لکھا تو نہیں؟ بہت سارے نیک ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نیک نہیں سمجھتے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے، آپ ان کو نیک سمجھتے ہیں۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ تو اب کیا کریں؟ جھگڑے کا پورا تصور ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ جو بندہ ملے سمجھو کہ یہ نیک ہے، اس سے نہ ٹکراؤ۔ تصور تو یہی ہے نا، اس لیے کہ آپ اس کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ چلو آپ نے نشے میں دیکھ لیا، ہم نشے میں دیکھ لیا، تو نشے میں دیکھ کے آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ آپ کیا فیصلہ کریں؟ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے دیکھا ایک بندہ نشے میں جب وہ گڑ گڑا جب وہ جھوم رہا ہے اور اس کے پیر لڑکھڑا رہے، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ تو شرابی ہے۔ غیب سے آواز آئی، میرے محبوب بندے کو ایسے گالی نہ دے، اس نے کوئی شراب نہیں پیا ہے، اس نے کوئی شراب نہیں پیا ہے، اصل میں تجھے لگ رہا ہے شراب پیا ہے، میں نے اس کو اپنے محبت کا شربت پلا دیا ہے، اب اس سے برداشت نہیں رہا، وہ میری محبت میں لڑکھڑاتا ہے اور تو اس پہ شراب کا الزام رکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی پوری زندگی اس پر استغفار کرتے رہے۔ آپ غور فرمائیں، اسی لیے
किसी बंदे को कहीं देखकर आप उसको बद मत समझ, उसके गुनाहों से नफरत कीजिए, उसकी जात से नफरत मत कीजिए। आप जिससे टकराने के लिए चले हैं उसकी पेशानी पे नहीं लिखा है, इसलिए जिंदगी में किसी से झगड़ा ही मत करो, जिंदगी में किसी से नफरत ही मत करो, जिंदगी में किसी से अदावत ही मत रखो, जिंदगी में किसी की गीबत ही मत करो, क्योंकि तुम जिसको बद समझ के बुरा जान रहे हो सकता है वो अल्लाह के नजदीक महबूब है। और ऐसे बेशुमार बंदे हैं, अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो आपको हैरत होगी कि लोगों ने जिनको बद समझा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उनका मकाम बहुत बुलंद था। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह पाक के अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो बीमार हो जाए तो उनको कोई देखने वाला ना हो, मर जाए तो कोई उनके जनाजे में शरीक होने वाला ना हो, महफिल में आ जाए तो धक्के दे के भगा दिए जाएं। और शान उनकी ये है कि अगर किसी बात पर कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। एक बुजुर्ग ने देखा एक जवान है जो कंधे पे बंदर लिए जा रहा है। एक बुजुर्ग ने देखा कि एक जवान है कंधे पे बंदर लिए जा रहा है। सोचा ये बंदर नचाने वाला कलंदर, इसलिए कि लोग अपनी इस तौर पे सोचते हैं ये बंदर नचाने वाला कलंदर, इसकी औकात क्या है। उस दिन के बाद उनकी विलायत छिन गई। बंदर नचाने वाले कलंदर को की तौहीन की, विलायत छिन गई। विलायत छिन गई तो इधर गए उधर गए, मेरी विलायत क्यों छिनी, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। तो वो किसी अल्लाह का जो वाकई वली था उसने बताया, किसी अल्लाह वाले की तौहीन तो नहीं कर दी आपने। नहीं, कोई अल्लाह वाला ऐसा मिला ही नहीं कई दिनों से कि जिसकी मैं तौहीन करता। का गौर करें, जब मुराकबा किया तो कहा हाँ वो एक जवान था यार, वो बंदर लेके जा रहा था, वो बंदर वाला वली कब हो सकता है। का अपनी विलायत को छुपाने के लिए कंधे पे बंदर लेके फिर रहा था कि लोग मुझे पहचान न सके, और तूने उसकी तौहीन कर दी और उसके बाद ये हाल हो गया। मेरे भाइयों, आप समझ क्या रहे हैं, असल में हम अपने आप को बर्बाद खुद करें। कुछ लोग क्या कहते हैं, हजरत मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया, वो ये हो गया वो हो गया, वही किया कराया 2 नंबर की बात है। हमने अपनी बर्बादी खुद की, अल्लाह के किसी मकबूल बंदे से जंग की। अल्लाह फरमाता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। आज के बाद ये अहद कर लीजिए कि मैंने किसी से नहीं टकराना इंशाअल्लाह। हत्तल इम्कान सुलह की बात करो, मोहब्बत की बात करो, प्यार की बात करो, निकलो इन चीजों से। और एक बात याद रखिए, लड़ने वाला बहादुर नहीं होता, माफ करने वाला बहादुर होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब फतेह मक्का के दिन जान के दुश्मन खड़े हुए थे, हुजूर ने उनको सजा नहीं दी। क्या फरमाया, जाओ कि मैंने तुम सबको आजाद कर दिया, तुम सबको माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो उनके साथ किया था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वही कहता, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखिजा नहीं है, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो बात अब इख्तिताम को पहुंचाते हैं। उन्वान तो सरकार गौसे आजम है, लेकिन तमहीद में बात लंबी हो गई। क्या अल्लाह पाक किसी भी बंदे को जब उसके गुनाह की सजा देना चाहता है तो अपने किसी मकबूल बंदे से उसको लड़ा देता है, भिड़ा देता है, टकरा देता है, फिर उसको सजा देता है। और जब सजा देता है तो तौबा की तौफीक भी छीन लेता है। उस वक्त तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती जब तक उस बंदे से माफी न मांग ले। क्योंकि वजह यह है, अगर अल्लाह का मुजरिम है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह डायरेक्ट माफ़ कर देता है, वो है बड़ा करीम। लेकिन जब वलियों से, अल्लाह वालों से, नेकों से भिड़ा करके मुजरिम बनाता है तो उस वक्त तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा माफ न करे। ऐसा ही एक वाक़या गौसे पाक के साथ हो गया, ऐसे एक वाक़या गौसे पाक के साथ। गौसे पाक के साथ तो कई वाक़यात हुए, खुद उनके उस्ताद वो वाक़या जो बयान करने जा रहा हूँ एंड पर, उससे पहले उनके उस्ताद का वाक़या सुन लें। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उस्ताद थे शेख हम्माद, गौसे पाक के असातिज़ा में से। इसका मतलब यह है कि मेरे गौस वो हैं कि उस्ताद भी टेढ़ा तिरछा काम अगर कर जाएं तो अल्लाह ताला इतना महबूब बना रखा है कि उनके उस्तादों को भी नहीं छोड़ता। हालांकि उस्ताद का मर्तबा माँ बाप से बड़ा होता है। मैं कहता हूँ कि लोग जिस दिन गौस पाक को समझ लेना, उनको दीन समझ में आ जाए। हाँ, लोग मार्फत नहीं रखते सरकार गौसे पाक की। गौसे पाक के उस्ताद थे। एक दिन सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला सर्दी के दिनों में उस्ताद के साथ जा रहे थे। तो उस्ताद ने क्या किया, अजराए मजाक की नियत से गौस पाक का इम्तिहान लेने के लिए
गौस पाक सर्दी थी, अब बगदाद में बहुत सर्दी होती जी हुजूर। अल्लाह आपको ये बगदाद शरीफ आमीन आमीन आमीन। जल्द नसीब फरमाए। अभी अगर सर्दी के मौसम में जाओ बगदाद शरीफ, 900 साल के बाद इतनी सर्दी है, तो आज से 900 साल पहले सर्दी का आलम क्या होता होगा, क्योंकि बस्ती बस्ती जाती है ना, लोग बढ़ते जाते हैं तो सर्दी कम होती जाती है, लेकिन जब बस्ती कम हो तो सर्दी ज्यादा लगती है, ऐसे ही होता है। तो सरकार गौसे आजम के दौर में कितनी सर्दी होगी, और आपने ऊन का जुब्बा पहन रखा था सर्दी से बचने के लिए। उस्ताद ने क्या किया, जा रहे हैं तो पुल से गुजर रहे थे, नीचे दरिया था, मजाक की नियत से गौसे पाक को कोनी मारी, एक कोनी मारी और आपको दरिया में डाल दिया। वो गौस पाक बड़े सब्र वाले इंसान। एक बात हमेशा याद है, वली हमेशा साबिर होता है। जो अपनी जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता, क्योंकि वली हमेशा अपनी जाती दुश्मनों को माफ करता है। वाह 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 वाह। और इतना माफ करता है कि उसके माफ करने से रसूलुल्लाह का माफ करना याद आता है। अल्लाह अकबर, ये बहुत अजीम लोग हैं। तो सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला के उस्ताद ने कोनी मार करके गिरा दिया, दरिया में गए, बाहर निकलने के बाद तो सर्दी थी, पूरी रात उफ तक निका, पूरी रात सर्दी में गुजार दी। जब उनके उस्ताद का इंतकाल हुआ, एक दिन सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला कब्रिस्तान से गुजरे तो उस्ताद की कब्र पे आंख बंद करके मुराकबा किया। मुराकबा किसको कहते हैं, जिन्हें नहीं पता वो सुन ले तो उनको समझ में आएगा। आंख बंद करके दिल पे तवज्जो करते हैं, तो कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिससे कब्र में क्या हो रहा है ये कैफियत आपको मालूम पड़ती है। अल्लाह अल्लाह। और वो आज भी जारी है, यानी करामतें तो कभी कभी जाहिर होती नहीं होती है, लेकिन कश्फुल कबूर का जो अमल है वो आज भी जारी है। बहुत आसान है, वो कलमे तैयबा का विर्द करना होता है, उसकी एक तादाद है, मैं नहीं बताऊंगा उसको, वरना हर आदमी भी शुरू कर दे तो क्या करेंगे। बहुत आसान है वो, हाँ, कि सिर्फ कलमे तैयबा का विर्द करते हैं और उसके बाद जो वो आप किसी साहिब निस्बत से वाबस्ता है तो आंख बंद करते हैं, और आंख बंद करके फिर आप मुराकबा करते हैं तो कब्र के हालात अल्लाह आप पे मुनकशिफ फरमाता है। ये सिर्फ कलमे तैयबा, अब मैं कहता हूँ सिर्फ कलमे तैयबा ही ऐसा है जो रब के और बंदों के दरमियान के पर्दे उठा देता है। कलमे तैयबा की शान ये है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान के पर्दे उठ जाते हैं, तो अगर कब्र में के पर्दे उठ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कलमे को आपने समझा क्या है, कलमा बहुत बड़ी चीज है। तो वो अब लेकिन सरकार गौसे आजम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आमाल की जरूरत नहीं होती, जिनके दिल इतने साफ और शफाफ होते हैं कि अल्लाह दुनिया को उनके सामने समेट देता है। तो बहरहाल तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने सोचा कि चलो उस्ताद की मजार पर आए, जरा कुछ बातें कर लें मुराकबे में, कश्फ में। तो जैसे ही आपकी कब्र के हाल मुनकशिफ हुए तो देखा कब्र में आपके सीधे हाथ पे फालेज है, सीधा हाथ काम नहीं कर रहा। इंसान दुनिया में अगर लंगड़ा मरेगा तो कब्र में लंगड़ा रहे ये जरूरी नहीं है। जी। दुनिया में लंगड़ा था, अब कब्र में अच्छा हो जाएगा। जी। कब्र के हालात अलग ही हैं, बल्कि पूरी जिंदगी किसी को अलिफ बा ता सा जीम हा कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मरा तो उसको अरबी आने लगती, आती कि नहीं उसको। फरिश्ते सवाल तो अरबी में करते, कोई गुजराती में थोड़ी करेंगे कि गुजराती मरा तो गुजराती वाले सवाल कर ले, और क्या बंगाली मरा तो बंगाली में सवाल कर। अभी हम लोग बरसों से आते हैं, लेकिन जो वो हमें गुजराती नहीं आती गुजराती। कुछ सोचते हैं, सुनते हैं तो गौर करते हैं कि क्या कहा क्या नहीं कहा, ये भी तो है। तो एक दिन तो सबको मरना ही है ना, काले बदा ये बरकाजी साहब हमेशा लोगों को कहते हैं ना, काले बदा सब गुजरी जवाना आज तक उसको बोलना नहीं आया, तो लोग कहते हैं ऐसे। लेकिन ये काले जो है ना, ये कल नहीं है, यानी जो सुबह की उस दिन नहीं है, इससे काले से मुराद एक कयामत का काले है। हाँ, वो जरूर आएगा। जी। तो बहरहाल अल्लाह पाक बंदा मरता उसको अरबी आ जाती, मरती अरबी आ जाती। जी। तो इसी तरह दुनिया में लंगड़ा था तो कब्र में भी लंगड़ा हो, ऐसा नहीं है। अंधा था कब्र में अंधा हो, ऐसा नहीं है। दुनिया के मामला दुनिया में, कब्र के मामला का, कब्र एक अलग चीज है। ये दुनिया में 500 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, उधर 1 मिनट भी नहीं गुजरता। जो लोग सोचते हैं ना कि कब्र में आदमी सोते सोते थक जाएगा, कोई थकने वाला मामला नहीं है। ये टाइम दुनिया में गुजरता है, कब्र में कोई टाइम नहीं गुजरता। बल्कि आदमी जब कयामत में उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा मैं रात को सोया था और सुबह को उठ गया।
کوئی بوریت نہیں ہے وہاں، بلکہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کے وفادار ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں بڑے مزے کی نیند آئے گی۔ قبر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کا بستر بچھایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی، اور کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مزے سے سوئے گا مومن، ایمان شان و ایمان والا شان سے سوئے گا۔ اور قبر تا یہاں تو یہ لگ رہا ہے نا قبرستان میں کہ یہ 2 گز زمین ہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں تک تیری قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ مومن کی قبر بہت بڑی ہے، بڑے مزے قبر میں، بس شرط ایک ہے حضور سے وفا کرو۔ جو پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں داڑھی کے چند بال بھی نہ بڑھا سکے ان کو کس منہ سے وفادار کہا جائے؟ جو ابھی تک پیسوں کی محبت میں سود کے دھندے کر رہے ہیں، وہ سود حرام مال نہ چھوڑ سکے حضور کی محبت میں، ان کو وفادار کیسے کہا جائے؟ جن کا حال ہے کہ ابھی بھی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ کا وفادار کیسے کہا جائے؟ ابھی بھی جن کا حال یہ ہے کہ جو رات کے 3 بجے تک زنا کی گندی فلمیں دیکھ کر مکین گنبد خضرا کو قبر میں دکھی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، وہ رسول اللہ کی وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر ماں باپ کو گالی دے کر، دل دکھا کر، تکلیف پہنچا کر قبر میں رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے۔ یاد رکھنا جو کچھ گنڈا گردی کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اس سے اللہ کے رسول کا دل دکھتا ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو حضور کو ایک دن میں کئی مرتبہ ستائے، حضور کا دل دکھائے، وہ قبر میں سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ وہ حضور کا وفادار کیسے ہو؟ وفادار تو وہ ہے کہ سارے مفاد کو پیروں تلے کچل دے اور عرض کرے یا رسول اللہ میرے لئے سب سے قیمتی آپ کی خوشی ہے، آپ کی رضا ہے۔ جب اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے تو میں بندہ ہو کر آپ کی رضا کیوں نہ چاہوں؟ حضور میں سب مفاد چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، آپ کو دکھی نہیں کر سکتا۔ اگر جھوٹ بولوں گا دوست راضی ہوں گے، سچ بولوں گا آپ خوش ہوں گے۔ میں کروڑوں دوست آپ پہ قربان کرتا ہوں مگر آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ حرام کاروبار کروں گا، چند دن کے لیے بچے عیش اور آرام کی زندگی گزار دیں گے مگر آپ دکھی ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے، آپ کا دل دکھے گا۔ حضور میں بچوں کو بھوکا تو رکھ سکتا ہوں مگر آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ وفا کے تقاضے ہوتے ہیں، وفا کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں با وفا رہو، انشاءاللہ قبر میں وہ مزے آئیں گے۔ یاد کرو گے کہ کسی نے فلسفہ بتایا تھا، آپ دعا دو گے قبر سے کہ کسی نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ اس لیے دنیا سے بہت زیادہ مزے قبر میں ہیں۔ یہ اللہ والے موت کا ذکر سن کر کے مسکراتے کیوں تھے؟ انہیں پتا تھا کہ قبر وہ جگہ ہے جو اس دنیا سے بھی کئی کروڑوں درجہ بڑی ہے۔ یہ کوئی ایسے پھیکم بھاک والی بات نہیں، حضور کا فرمان ہے، فرمایا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے، قبر کے سامنے تمہاری دنیا اتنی سی چھوٹی ہے۔ جب دنیا اتنی سی ہے تو قبر کتنی بڑی ہوگی؟ تو ہم کس کی بات پہ ایمان رہے؟ اللہ کے رسول کی۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ تو وہی رسول کہہ رہے ہیں دنیا سے بہت بڑی قبر ہے، مان لیا ہم نے۔ جب دیکھیں گے تو پھر دیکھنا، پھر وہاں تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ وہاں کھانا بھی ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نعمتیں بھی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات حضور سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کے مزار پہ گیا، جب جاتا تھا وہ مجھے سلام کا جواب دیتے، ایک دن جواب نہیں دیا تو میں ڈرنے لگا کہ ناراض تو نہیں ہو گئے سرکار، تو روتے روتے سو گیا۔ تو خواب میں امام حسین کی زیارت کی، کہا ناراض نہیں ہوا تھا، دراصل قبر میں حضور ملاقات کے لیے آئے تھے، تو نانا جان سے بات کرنے میں اتنا مصروف تھا تو تمہارے سلام کی طرف توجہ نہیں، ان سے ناراض نہیں۔ قبر وہ جگہ ہے، کبھی غلام وہاں جاتا ہے، کبھی آقا تشریف لاتا ہے۔ کیا مقام؟ قبر کی شان کیا ہے؟ قبر کا مقام کیا ہے؟ مومنوں مومن بن کے رہو، سب اپنا ہی ہے۔ حضور سے وفا کرو، سب اپنا ہی ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، حضور کی محبت میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور
سے جس کو وفا کہتے ہیں وہ وفا کر لو. صرف ہاتھ چومنے والی وفا نہیں, صرف فاتحہ والی وفا نہیں, صرف عرس و صندل والی وفا نہیں, صرف نعرے والی وفا نہیں, صرف جلسے والی وفا نہیں, بستر والی وفا بھی سیکھ لو. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لات مار دو ایسی نیند کو, لعنت کرو ایسی نیند پر جس سے حضور کا دل دکھے. وہی نیند چاہیے جتنی حضور نے کرنے کا حکم دیا. جو نیند حضور کا دل دکھائے ہمیں ایسی نیند نہیں چاہیے. یہ طے کرنا ہوگا, یہ سوچنا ہوگا. وہی دولت ہمیں پسند ہے جو حضور کو پسند ہے. جو دولت سے حضور کا دل دکھے ایسی دولت پہ ہم لعنت کرتے ہیں. بس سب چیزیں قربان کر دو ان پر. پیدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پیدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا. بات دور نکل گئی تو عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک نے دیکھا کہ ان کے استاد قبر میں سیدھی طرف فالج ہے, ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے. تو پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کو, قبر میں آپ کے کو فالج؟ تو کہنے لگے یا شیخ آپ کی وجہ سے یہ تکلیف ہے. میری وجہ سے؟ تو کہا ایک دن آپ سردیوں میں نے آپ کو ایسی دھکا دیا تھا نا اس ہاتھ سے, تو دھکا جو دیا تو موت کے بعد اللہ نے کہا میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ نے میرے ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا. تو غوث پاک نے اللہ سے اس کی مولا میری خاطر ان کا ہاتھ درست کر دے. اسی وقت اللہ نے ان کا ہاتھ درست فرما دیا. تو اللہ پاک اب آپ بتائیں, شیخ حماد بھی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. جب غوث پاک کے استاد ہو کر سرکار غوث پاک کو صرف دھکا دیا, سوچو تو صحیح. تو قبر میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ فالج زدہ ہو گیا اور کام نہیں کرتا تھا. تو جو غوث پاک کا دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں, ان کی نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی نسبتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر ان کا حال کیا ہوگا. تو بہرحال بات اب میں اختتام کو پہنچاؤں, ختم کر دوں کہ اللہ پاک جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو ولی سے اس کو ٹکرا دیتا ہے, اور پھر اس کا بڑا خوبصورت سا ایک کانسیپٹ ہے اور واقعہ ہے. اور جب تک پھر وہ معاف نہیں کرتا ولی, اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, یہ اعلان کسی نے نہیں کیا. غوث پاک سے پہلے بھی ولایت کی دنیا میں کسی نے نہیں کیا, ان کے بعد بھی نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا. اچھا کچھ لوگ اس کو آپ کو بہکانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بے ہوشی میں کہہ دیا تھا اور سکر میں کہہ دیا تھا. کوئی بے ہوشی نہیں تھی, اللہ کا حکم تھا اور حکم پر کہا. اور ہم اس پر بالکل یقین رکھتے ہیں کہ میرے غوث نے حکم الہی پر. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اللہ کا حکم تھا, من جانب اللہ یہ حکم تھا کہ آپ کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. اور ہر ولی نے گردن جھکائی, ہر ولی نے گردن جھکائی. اس وقت ایک صاحب تھے, وہ ولی تھے, یہ یاد رکھنا. یعنی اپنے غوث کی شان دیکھو. عام آدمی لڑائی جھگڑا لے تو اس کا ٹھکانہ ہی کیا ہے. ولی ہو کر بھی اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہو جائے, اس معاملے میں غوث پاک کے معاملے میں غوث پاک کیا ہے, یہ بات آپ یاد رکھنا. آگے میں کچھ بات اس پر عرض کروں گا اختتامی لمحات پر, آپ بہت توجہ کرنا. تو ان کی زبان سے کیا نکل گیا ہوں, میں سمجھانے کے لیے تشریح کے ساتھ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. وہ بھی ولی میں بھی ولی, تو ان کا قدم میں کیوں لوں, ان کا قدم میں کیوں لوں. جب کسی نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے کسی چیز کی تو کیا کرتا ہے, کسی ولی سے ٹکرا دیتا ہے. وہ ولی ہو کر بھی غوث پاک سے ٹکرا گئے. میں کیوں ان کا قدم لوں. سرکار غوث پاک کو کسی نے کہا کہ آپ کا قدم انکار کیا گیا, تو پھر کہہ دیا گیا کہ جس کے کندھے پہ غوث پاک کا قدم نہیں تو پھر اس کے کندھے پہ سور کا قدم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جناب بس پھر کیا تھا, انکار کر بیٹھے, اور انکار کر بیٹھے تو ایک سفر پر روانہ ہوئے. اور سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی, اور وہ عیسائی تھی وہ لڑکی. اس کو نکاح کا شادی کا آفر کیا تو اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں, آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کے ساتھ کیسے نکاح کریں. تو کہا پھر, تو کہا کہ عیسائی ہونا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے, تیار ہے اس کے لیے.
ہم اس کے لیے تیار ہیں، عیسائی ہو جائیں گے، لیکن کہا کہ آپ آج شادی کے لیے عیسائی بن رہے ہو، بعد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہم پہلے چیک کریں گے، عیسائی بنانے سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ آپ ہماری ہر بات پر جو وہ ہاں کہتے ہو کہ نہ کرتے ہو۔ میں روزانہ سور چرانے جاتی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ سور چرانے چلیں، سور چرانے کے لیے تیار ہو۔ لوگوں کے حالات ایسے خراب نہیں ہوتے جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے۔ کو پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ جملہ یاد رکھنا، جی حضور، جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے آپ گناہ نہیں کرتے۔ جی جب اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ گناہ کرتے ہو۔ جی جب گناہ ہونے لگے سمجھ جاؤ کہ اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ورنہ جب تک اس کی کرم کی نگاہ میں ہو چاہ کر بھی گناہ نہیں کرو گے، اللہ اللہ چاہ کر بھی نہیں۔ اللہ زنجیریں ڈال دیتا ہے پہلے، اللہ اللہ، اور جب گناہ کرنے لگو سمجھ جاؤ کہ پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے نگاہ رحمت کی توجہ نے منہ پھیر لیا ہے۔ اللہ کے بندو گناہ کو سمجھتے کیا ہو، گناہ کو سمجھتے کیا ہو؟ خدا کی نگاہ رحمت نے جب منہ پھیرا ہے تو پھر ولی کہلانے والا لاکھوں لوگوں کا مرید، لاکھوں لوگوں کا پیر، لاکھوں پیروں، لاکھوں مریدوں کا پیر سور چرانے لگا، سور۔ اور جس عصا سے ٹیک لگا کر قرآن حدیث کی بات کرتے تھے اسی عصا سے سور کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور جب سور کے بچے نہیں چلتے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ جاتے کندھے پہ اٹھاتے۔ وہ دن لوگوں نے دیکھا کیا، اللہ اکبر، عثمان کا قدم لینے کا انکار کیا تو سور کا قدم کندھے پر ہے۔ تب مرید لوگ تو بیعت توڑ توڑ کے بھاگنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں میرے بھائی۔ جی جی، حالات خراب ہو جائے تو کون رہتا ہے؟ کوئی مرید ورید نہیں رہتا ہے، تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ لیکن ہزاروں لاکھوں میں کچھ واقعی سچے وفادار ہوتے اور کچھ واقعی وفادار تھے، کچھ واقعی وفادار تھے۔ تو وہ جو وفادار تھے پیر کا یہ حال دیکھ کے بہت روتے تھے، رات کو آ کے چپکے سے حضرت پیر صاحب ابھی بھی ہم آپ کو پیر مانتے ہیں، یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں کیا کروں، میرا دل پہ کنٹرول نہیں ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں مجھے تم سے زیادہ سکھایا تو دین میں نے تم کو ہے نا، میں دین نہ جانوں، لیکن اب کیا کروں، میں بولنے کچھ جاتا ہوں، بول کچھ پڑھتا ہوں، میرے پاس میرے حالات پہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، اللہ تیرے کسی بھی نیک بندے کا میں نے دل دکھایا ہو تو معاف کر دے، اور آج کے بعد میں نے کسی مسلمان سے نہیں ٹکرانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کی بکری اپنے آنگن میں آ کے پیشاب کر دے تو اس سے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، مقدمات کورٹ میں جا کر کے لکھوا رہے ہو، لوگ بھی ہنستے ہوں گے یہ کیسے مسلمان ہے۔ ایک مسلمان وہ تھے جو ایک دوسرے پہ اپنی جان قربان کرتے تھے، اور ابھی گھر کے آنگن میں کسی نے کچرا ڈال دیا تو مرڈر کر رہے ایک دوسرے کا۔ کون سا دین ہے؟ کہاں ہو؟ دین سے دور ہو چکے ہو۔ صرف جلسوں میں سن کر 2-4 گھنٹہ سن کر کے بہت اچھی تقریر کی بابا نے، تو آپ کب اچھے بنو گے؟ بابا کی تقریر تو اچھی رہے گی کیونکہ بابا قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ اچھے کب بنو گے؟ آپ کے اندر تبدیلی کب آئے گی؟ آپ کی زندگی کب بدلے گی؟ یاد رکھنا، تقریر کی تعریف کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہ کریں۔ اللہ کے بندو بدلو، اپنی زندگیاں بدلو۔ قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، ساس ستا رہی ہے، آپ اس کے ستانے کے مقابلے میں اس کو نہ ستاؤ، اس لیے کہ نفرت اور محبتوں میں جب جنگ ہوتی ہے ہمیشہ نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ اے قوم کی بیٹیوں، کوئی تمہیں دکھ دے، تکلیف پہنچائے، اس کا جواب محبت سے دو، پیار سے دو، اس لیے کہ ہتھیار سے جو جنگ نہیں جیتی جا سکتی وہ جنگ محبتوں سے جیتی جاتی ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، گالی کا مقابلہ گالی سے نہ کرو، جرائم کا مقابلہ جرائم سے نہ کرو، نفرت کا مقابلہ نفرتوں سے نہ کرو۔ ایک دن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ضرور ہوگی، اور محبت کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے، سربلند محبت کرنے والے ہی ہوں گے۔ نفرت کرنے والے آپ کے غلام بنیں گے، محبت کرنے والے کو آقا بنایا جائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہندوستان والوں نے پانی تک بند کیا، پانی، لیکن میرے خواجہ نے نفرت کا جواب پانی بند کرنے والے غلام بن گئے، جس پہ پانی بند ہوا محبت کی وجہ سے وہ آج تک آقائیت کا حق ادا کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ جہاں اونٹ بیٹھتے نفرت کرنے والے نفرت کر گئے، میرے خواجہ نے ان کا جواب نفرت سے نہیں دیا، کتنی سادگی۔ ٹھیک ہے بابا اونٹ بیٹھتے تو اونٹ ہی بیٹھے،
اور جب بیٹھے رہے تو آ کے ہاتھ جوڑا تو یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیا، اب میرے لیے جگہ خالی کرو تو اٹھاؤں گا، نہیں، اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کیا، کہا بابا بیٹھے ہوئے، کہا ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے، اٹھ گئے۔ واہ 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 واہ، نفرت کرنے والے ختم ہو گئے، محبت کرنے والا آج بھی اپنی قبر میں آرام سے سو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کی قبر پر اتنے پھول نہیں چڑھتے جتنے خواجہ کا ہندوستان، واہ 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 واہ، ہند کا راجہ، ایسے نہیں، ہند کا راجہ میرا خواجہ، ہند کا راجہ، ہند کا راجہ، حق معین۔ میں سوچتا ہوں غریب نواز آپ آئے، ہندوستان والے کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، اگر آپ کے دادا امام حسین آتے تو ہم لوگ، آپ کے بابا مولا علی آتے تو کتنا پیار کرتے، آپ کی دادی کا مزار ہمارے ہند میں ہوتا، آپ کے مزار پہ اتنے پھول چڑھاتے ہیں تو سیدہ کی بارگاہ میں کیا خراج پیش۔ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا کہ ہند سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اللہ اکبر، وہ سور کندھے پہ اٹھاتے، وہ سچے مرید تھے، کہنے لگے حضرت، تو پھر کسی نے رہنمائی کی، کہا تمہارا پیر اب سدھر نہیں سکتا، اللہ، کیونکہ اس نے ایک اللہ کے ولی کا دل دکھایا ہے، اور جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک تیرا پیر نہیں سدھر سکتا۔ کہا وہ کون؟ تو کہا غوث پاک کے لیے کہا تھا ہوں وہ بھی ولی اور میں بھی ولی، میں ان کا قدم کیوں لوں، بس دل ان کا دکھایا ہے، وہاں جاؤ ان سے عرضی کرو، اور سن بڑے کریم ہے، کریم الابوین ہے، تھوڑی سی گزارش کرو گے تو معاف کر دیں گے، یہ شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے۔ گئے وہاں تو وہاں جانے کے بعد غوثیت معاف سے کہا سرکار ہمارے پیر کا یہ حال ہو گیا، حضور آپ معاف کر دیں، میں نے معاف کیا۔ جس دن وہ غوث پاک کے دربار میں پہنچے ہوئے تھے، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ادھر عیسائیوں کی وہ رسم ادا ہو رہی تھی، عیسائی بنانے والی، ادھر غوث پاک کی چوکھٹ پہ وہ لوگ سفارش کر رہے تھے، اور ادھر سارے عیسائی بڑے بڑے پادری جمع تھے کہ ایک بہت بڑے مسلمانوں کے پیر کو ہم عیسائی بنا رہے ہیں اور ان کو اس عیسائیت میں داخل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ میں سور کا گوشت دیا اور شراب دیا کہ اب تم عیسائی بننے کے لیے پہلے سور کھاؤ اور شراب پیو، تو جیسے ہی ہاتھ کے اندر سور کا گوشت آیا اور ہاتھ میں شراب آیا، ادھر غوث پاک نے کہا جاؤ تمہارے پیر کو میں نے معاف کر دیا، ادھر کام معاف کر دیا، ہاتھ پر کپ کپی تاری ہونے لگی، ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہونے، اور سور کا گوشت تو یوں پھینکا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، اور جب وہاں سے اٹھ کر کے بھاگے تو پھر وہ لوگ آئے، ملاقات ہوئی تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک دن فلاں فلاں تاریخ کو عیسائی بنانے کے لیے بیٹھے تھے، سور کا گوشت ہاتھ میں تھا اور شراب کا پیالہ تھا، بس پینے کے لیے دے رہے تھے، اتنے میں میرے دل کے اندر ایک عجیب سا انقلاب آیا اور میں نے گوشت تو پھینکا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کہا کون سی تاریخ تھی؟ فلاں وقت کون سا تھا؟ فلاں۔ کہا وہی وقت تو مرشد غوث اعظم آپ کو معاف کر رہے تھے، ادھر انہوں نے معاف کیا، ادھر ان کے دل کی دنیا پھر سبحان اللہ۔ چلے عیسائی ہونے سے تو بچے مگر ولایت تو گئی، تو کہا ولایت کا کیا؟ کہا چلو انہی سے جا کر کے کی بارگاہ میں سرکار معاف کر دیجئے، سرکار نے کہا جا تجھے معاف بھی کیا اور پھر تجھے ولایت بھی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اپنے غوث اعظم ہے۔ غوث پاک کا ایک بار ہو کر کے دیکھو، غوث پاک کہتے ہیں کیا کہتے پتہ ہے؟ میرا مرید کبھی پریشان نہیں ہو۔ اور حضور اچھے میاں ماریروی رحمت اللہ علیہ کے دو مصرے مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں غلام غوث اعظم، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن، کہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا مرید کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی مصیبت میں نہیں ہو سکتا، کبھی تکلیف میں نہیں ہو سکتا۔ غوث کے مرید کو مصیبت آئے گی تو ایک رات کے لیے آئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ میں اپنی تقریر ختم کر چکا ہوں، لیکن یہ ہمارے مولانا برکاتی کہتے ہیں کہ ایک واقعہ اور بیان کریں۔ یہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ میرے جلسوں کو، اجتماعات کو لوگوں نے مشاعرے کی طرح کر دیا کہ یہ غزل بھی پڑھو اور یہ غزل بھی پڑھو، تو اب سردی تھی میں نے اس لیے بیان شارٹ کیا۔ پڑھو ایک واقعہ جو ان کی
جو ان کی فرمائش ہے وہی پڑھتا ہوں. حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بھائی جو باتیں میں اب تک نہیں بیان کر سکا ہوں وہ بیان کروں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. لیکن بہرحال آپ کا ذوق ہے. ویسے ولیوں کا ذکر مشک کی طرح ہے, سبحان جیسے اللہ, ملتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے. غوث پاک سرکار ہیں کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جس دن تمہیں پتا چلے گا اس دن تم ان کی چوکٹ پکڑو گے. غوث پاک کے بارے میں امام اہل سنت کہتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں غوث پاک کیا ہے؟ ہم نے کہا غوث پاک کو جس دن سمجھ جاؤ گے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے غوث کی شان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ سے بڑھا دیتا یہ. ہم نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے. ارے جب عبد القادر میرے بیان کرنے پہ تجھے اتنا بڑا لگتا ہے تو وہ قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہو. ہم اللہ سے کچھ نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم. تو نے ملا سے خوش کو توحید سن رکھی ہے اس لیے میری زبان سے غوث پاک تجھے برداشت نہیں ہوتے, ورنہ خدا کی عزت کی قسم اللہ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. آئیے میرے غوث کی شان سننے, مختصر میں بیان کر دوں. مولانا کی فرمائش ہے, بڑے عزیز ہمارے ہیں تو بیان کر دوں کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھ, کبھی کبھی نواز دیے جاتے ہیں لیکن جب نوازا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نوازا کتنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار برسوں سے بابا سے پیار کرتے ہیں, پیر صاحب کے مرید ہے, کچھ ملا ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھی دیا جاتا ہے لیکن تجھے احساس نہیں ہوتا کہ ملا نہیں. مگر وہاں سے کوئی خالی, کسی بھی بزرگ کے پاس سے آپ کبھی خالی نہیں جاتے. تو سرکار غوث اعظم کے یہاں بھی ایسے ہی کچھ ہوا. غوث پاک کیا بڑے بڑے ولی آتے تھے, کتب آتے تھے, عبداللہ. توبہ کرنے کون آتا تھا پتہ؟ غوث پاک. غوث پاک کیا توبہ کرنے کون آتا؟ ہم لوگوں کے پاس توبہ کرنے کون آتا ہے؟ شرابی, جواری, نشیڑی آتے ہیں, وہ بھی پھر ہم لوگ 8 دن تک خوش رہتے ہیں. آج کسی نے توبہ کی, یار سدھر گیا ایک بندہ, بڑی بات ہے نا. ایک بندہ بھی سدھر جائے پوری دنیا کی دولت سے بہتر نہیں. حضور فرماتے تیری ذات سے ایک بھی سدھر جائے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر. ایک روایت میں کہ پوری دنیا کی دولت اور نعمت سے بڑھ کر ہے, ایک بھی سدھر جائے. ایک کو بھی سدھارا تیرا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ, اللہ کا قرب. تو ایسے لوگ غوث پاک کے کون توبہ کا. ایک بار غوث پاک بہت خوش تھے, بہت موڈ میں لگ رہے تھے. حضور آپ بہت خوش لگ رہے ہیں. میں ہاں, میرا ایک مرید آیا اور اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کیا. مرید آیا توبہ کی, کہاں سے آیا؟ بیت المقدس سے آیا. ایک قدم میں اس نے بیت المقدس سے بغداد کا فاصلہ طے کیا اور آ کر اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی. اللہ اللہ, جو اتنا عظیم ہو کہ ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد آتا ہو, کتنا عظیم ہوگا وہ, کتنا. اور وہ وہاں کے کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر. یہ غوث پاک کی, جس کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے اتنے بڑے بڑے ہوں, اس ہاتھ والے کی شان کا. اور لاٹھی والوں مبارک ہو, اسی ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم. ان لوگوں سے مضبوط رہو, اپنی نسبتوں پہ ناز کرو, انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے قادریوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں. فرمایا میرا مرید مرے اور قبر میں جائیں تو میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرا مرید قبر میں ہو اور اس سے سوال کیا جائے تو اس وقت مجھے وہاں موجود رہنے کی اجازت دی جائے. ہائے ہائے, قادریوں کی شان کیا ہے. غوث پاک نے دعا کی, انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول ہے. پتا چلا جب سوال پوچھے جائیں گے تو قادریوں کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی انشاءاللہ جلوہ گری ہوگی. انشاءاللہ انہوں نے دعا کی, عرضی کی, کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ سوال کسی سے پوچھا جائے جواب قبر میں دوں. ان کی تمنا ہے, اللہ ان کی تمنا کی لاج رکھنے والا ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا. تو غوث اعظم کے یہاں ایسی بڑے بڑے اولیاء ابدال اقطاب آتے تھے. میرے بھائی وہاں تو خضر علیہ السلام بھی محفل کی عزت بڑھانے آتے ہیں, کبھی موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, حضور تشریف لاتے ہیں, مولا علی تشریف لاتے ہیں. بڑی تفصیل ہے. ابدال اقطاب اوتاد رجال الغیب کا آنا جانا تھا. وہاں غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک صاحب بیٹھتے تھے, ان کی ڈیوٹی لگا رکھتی تھی مرشد نے, غوث پاک نے, کہ تم نے لوگ آئیں مسافر
تو ان کو لوٹے میں پانی بھر کے دینا استنجا کے لیے وضو کے لیے. برسوں تک وہ اسی میں لگے رہے. ایک دن ان کے دماغ میں خیال آیا کچھ لوگ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں ان کے چہرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے چہرے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے, اتنے روشن چہرے تھے ان کے. وہ لوگ آئے غوث پاک سے ملنے تو ان کو دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا لوگ ہیں, مجھے برسوں سے پیر نے بٹھا رکھا ہے, کچھ دیا نہیں حضرت نے, میں انہی کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ مجھے لے کر چلیں گے اپنے ساتھ؟ تو ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں, ہم لے کر کے چلتے ہیں. چلتے چلتے جب ساتھ گئے تو ان کو بھوک لگی. اب غوث پاک کے یہاں تو لنگر 24 گھنٹہ جاری, کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں مرشد کے یہاں. اب وہاں گئے تو سفر میں بھوک لگی, بھوک برداشت نہ ہوئی, مفت تو پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہو. غوث پاک کی خانقاہ میں مفت تو پل رہے تھے. غوث پاک کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کھانا کھلاؤ, بہت خوب, اور صرف مسلمان کو نہیں, جی ہر بھوکے کو کھلاؤ, جی انسان کو بھی کھلاؤ, جانور کو بھی کھلاؤ. جی کھانا کھلانے کی بہت برکت ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر اللہ اللہ اللہ, بہت بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی. کھلانے کی بڑی برکت ہے, بہت برکت ہے, بلکہ جنتیوں کی نشانی ہے کھلانا. اسی لیے ہمارے صوفیہ نے کیا کر دیا کہ یہ غریب نواز کی چھٹی آئے تو کھلاؤ, غوث پاک کی 11ویں آئے تو کھلاؤ, رسول اللہ کی 12ویں آئے تو کھلاؤ, امام جعفر کی 22ویں آئے تو کھلاؤ, مسعود سالار غازی کی 14ویں آئے تو کھلاؤ, مخدوم صاحب کی 28ویں آئے تو کھلاؤ, ہے نا. یعنی کھلاتے ہی رہے, کھلاتے ہی رہے. مطلب کیا بھائی, آدمی مصروفیت میں بھول جاتا ہے, تو یہ دن مقرر کر دیے. چلو مصروفیت رہے گی لیکن جب دن آئے گا تو یاد تو رہے گا کہ آج پیر کا دن ہے, آج بزرگ کا دن ہے, آج فلاں کا دن ہے, فلاں کھلاؤ, اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. عمر بڑھتی ہے کھلانے سے, رزق بڑھتا ہے. بہرحال بہت بات ہے. تو غوث پاک کے یہاں لنگر عام تھا, بہت لنگر بٹتا تھا, تو وہاں تو سبھی پیٹ بھرتے تھے, اور آج بھی انہی کا کھانے. بھائی کسی کو کوئی کچھ کہے, ہم تو غوث کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, اپنی نسلیں پل رہی ہیں, انشاءاللہ قیامت تک پلے گی. اپنے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ان کا کھا رہے ہیں اور وہاں بھی انہی کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو سرکار غوثیت مآب کے یہاں وہ 2 بزرگ تھے, سورج کی طرح چمکنے والے چہرے تھے, اور لوٹے والے بابا نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے پہچانا نہیں, اور چلو ٹھیک ہے چلو. گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہوگا بھئی ہمیں بھوک لگی. کہا بابا ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں, ہم 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں, اور وہ بھی ایسے پکا وکا کے نہیں کھاتے ہیں. چلو اگر آپ کو چلنا چلو, نہیں تو جہاں سے وہاں چلے جاؤ. اب مرتا کیا نہ کرتا, پیر کی چوکھٹ چھوڑی, وہ بھی کون سا پیر, پیران پیر کی چوکھٹ. لوگ بھی کیسے ہوتے ہیں, لیکن اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اس سے. ایک بار آپ کو یہ بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں, پیر کرنے سے پہلے 50 بار چیک کیا کرو, اور جب پیر کر لیا کرو تو پھر آنکھ بند کر لیا کرو, اس کا خیال کرنا. ٹھیک ہے, کسی بھی پیر کو اس وقت تک مت چھوڑنا جب تک وہ سنیت کو اور دین کو نہ چھوڑے. بات ہے, تم خسرو بننے کی کوشش کرو, تمہارا پیر محبوب الہی ہے. پیر کو محبوب الہی بننے کی ضرورت نہیں, وہ محبوب الہی ہے, تمہیں خسرو بننے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, تقریر سن لی مرید ہو گئے, جبہ دیکھ لیا مرید ہو گئے, امامہ خوبصورت دیکھ لیا مرید ہو گئے, پھر بعد میں پھر پچھتاتے پھرتے ہو, ارے یار میں تو وہاں مرید ہو گیا تھا, پھر ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے ادھر. یہ ایسے نہیں, ایک گیر محکم بگیر. اور یہ بھی یاد رکھنا, پیر وہی پیر ہے جو سنیت پر قائم ہے, دین پہ قائم ہے. اگر کوئی رافضی زدہ ہو گیا, کوئی شیعوں کا دوست ہو گیا, کوئی صحابہ کو گالی دینے لگا, کوئی اہل بیت کو گالی دینے لگا, کوئی جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کرنے لگا, پھر وہ پیر نہیں رہ جاتا. یہ بات میں آپ کو کہہ جا رہا ہوں, برا لگے تو 1000 بار معاف کرنا, نہیں معاف کر سکتے, برا ماننا تو برا ماننا. عرض یہ کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں کھاتے بابا, بار بار نہیں کھاتے, 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے, وہ دیکھنا. تو بہرحال 24 گھنٹے گزرے. جب 24 گھنٹے خدا خدا کر کے گزرے تو ایک صاحب نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز کی, پڑھی اور دعا کی, تو 3 پیالے اور 3 روٹیاں ادار ہوئی غیب سے. ایک ایک پیالہ بانٹ لیا, ایک ایک روٹی بانٹ لیا, کھا لیا. پھر بڑا لذیذ تھا مگر کھا. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے گزرے تو دوسرے بزرگ, ان کی باری آئی, انہوں نے دعا کی تو 3 پیالے آئے, اور 3 پیالے آئے تو تینوں نے بانٹ لیے, کھا لیا. اب تیسرے 24 گھنٹے آئے, انہوں نے کہا کہ پھر بھوک لگی ہے. فرمایا بابا
ہماری باری تو گزر چکی، اوہ اب دعا آپ کو کرنا ہے۔ اللہ اللہ کہا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ دعا کروں گا تو یہ ہوگا اور وہ ایسا، کوئی یہ معاملہ نہیں ہے، میں سب نہیں کرتا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ کی باری کے وقت تو سب بھوکے رہیں گے، اوہ جب آپ نہیں کرتے دعا تو آپ بھی بھوکے رہیں، ہم بھی بھوکے رہیں گے، جب کل ہماری باری آئے گی تو دیکھیں گے۔ جی تو اب ظاہر سی بات ہے مرتا کیا نہ کرتا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے میں دعا کی اللہ لاج رکھنا کہ اب کھانا غیب سے بھیج دے۔ تو اب انہوں نے دعا کی تو 6 پیالے اور 6 روٹیاں آئیں، اوہ سبحان اللہ 6 پیالے 6 روٹیاں آئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے ہم کسی قابل نہیں، ہم نے مانگا تو 1-1 اور آپ نے مانگا تو 2-2، کون ہیں آپ؟ کون ہے اور آپ رہتے کہاں ہیں اور آپ نے مانگا کس طرح ہے وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا بابا اب یہ چھوڑو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ کس طرح مانگتے ہو۔ کہا دیکھو ہم لوگ ابدال لوگ ہیں، ابدال۔ ابدال سمجھتے یہ ولایت کی ایک ڈگری ہے اور وہ صرف 40 ہی ہوتے ہیں، ابدال ہمیشہ 40 ہوتے ہیں، نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ابدال ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ 40۔ تو کہا ہم ابدال ہیں دونوں، اور ابدالوں کی نشانی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں، وہ لوگ کم کھاتے۔ دوسری نشانی ہے کہ وہ کسی سے لڑتے نہیں، تیسری نشانی ہے کہ وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کم سوتے ہیں، پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ جتنی دوستوں سے محبت کرتے ہیں اتنی دشمنوں سے ہی محبت۔ ابدالوں کی نشانی ان کے صدقے میں بارش برستی ہے، ان کے صدقے میں اناج اگتا ہے، یہ روایتوں میں موجود ہے۔ کہا ہم ابدال ہیں حضرت، ابدال۔ تو کہا اچھا ابدال ہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار ہمارے لیے کھانا آتا ہے۔ تو کہا دعا کیسے کرتے ہو؟ کہا جب ہم نماز پڑھ لیتے تو اللہ سے عرض کرتے اللہ وہ غوث اعظم کی چوکھٹ پہ وہ جو لوگوں کو پانی میں لوٹے میں پانی بھر بھر کے دیتا ہے نا، وہ لوٹے والا بابا میرے غوث کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، اللہ اس کے صدقے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ تو اللہ اس لوٹے والے بابا کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن بابا تو بتا تو کون ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پھاڑ دیا، کپڑے پھاڑ کے کہتے میں تو سوچ رہا تھا پیر نے دیا کیا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ کتنا نواز دیا، مجھے لوٹے بھرنے کے لیے چوکھٹ پہ بٹھایا اور مقام یہ عطا کر دیا کہ دنیا کی ابدال میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن مرشد نے پہنچایا کہاں؟ لاٹھی والو، جس کی چوکھٹ پر وضو اور استنجا کا پانی بھرنے والا جب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، جب خادم کا یہ عالم ہے تو مخدوم غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، آنا لگا ذکر کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔